بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 72 ہے، اور آج کی نشست میں جو باب ہم نے پہلے شروع کیا تھا اسی کو مکمل کریں گے۔ یہ باب تھا جنازہ کے احکام کا، اور اس حوالے سے تجہیز، تکفین وغیرہ کی تفصیلات بیان کر دی تھی، اور اس کے بعد نماز جنازہ کے حوالے سے کچھ شرائط اور تفصیلات بھی بیان کر دی گئی تھی۔ اس نشست کے اندر ہم یہاں سے شروع کریں گے، جو عنوان ہے احکام الاقتداء بالامام بعد شروعہ، کہ نماز جنازہ شروع کرنے کے بعد امام کی اقتداء کے احکام۔ اس میں سب سے پہلا جو انہوں نے بڑا اہم حکم لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ولا يقتدي بالامام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبير الامام فيدخل معه ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازہ۔ اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز جنازہ کے لیے آیا، اور جب اس نے دیکھا تو امام نے نماز جنازہ شروع کر دی ہے، تو کیا وہ آدمی فوراً امام کے پیچھے بس اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر کہہ کر نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، یا وہ انتظار کرے گا کہ امام جب اگلی تکبیر کہے گا تو اس تکبیر میں وہ امام کے ساتھ شریک ہو کر نماز جنازہ میں شریک ہوگا؟ تو اس سوال کے جواب میں علماء کی دو رائے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ کی رائے وہی ہے جو یہاں پر صاحب کتاب نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آدمی فوراً آ کر امام کے پیچھے شریک نہ ہو، بلکہ یہ انتظار کرے جب امام اگلی تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہے گا تو یہ اس اللہ اکبر کے اندر امام کے ساتھ شریک ہو جائے اور امام کے پیچھے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے گا۔ پھر اس سے جو تکبیرات رہ گئی ہے تو امام جب سلام پھیر دے گا تو یہ آدمی اپنی جو تکبیرات اس سے قضا ہو گئی ہے ان تکبیرات کو بعد میں پڑھ لے، لیکن اس کی شرط یہ کہ جب تک جنازہ سامنے رکھا ہو اس وقت تک۔ جنازہ اگر اٹھا دیا گیا تو پھر اس کے بعد یہ وہ قضا شدہ تکبیروں کو نہیں پڑھ سکتا۔ تو بہرحال عمومی طور پر انسان کر سکتا ہے، اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ انسان جلدی جلدی دعائیں پڑھ کر جو قضا شدہ تکبیرات ہیں وہ مکمل کر لے۔ تو یہ امام محمد رحمہ اللہ کی رائے ہے، اور یہی قول ظاہر الروایہ بھی ہے۔ لیکن دوسری رائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی جیسے آدمی آ جائے اور امام نے نماز جنازہ شروع کر دیا ہو، پہلی تکبیر ہوئی ہو یا دوسری ہوئی ہو، تو اس آنے والے آدمی کو چاہیے کہ فوراً امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اور امام نے جو تکبیر کہی ہے اور جو دعا پڑھ رہا ہے امام، تو یہ بھی تکبیر کہہ کر وہی دعا شروع کر دے، اور وہ تکبیر کو ہے کہ اس نے حاصل کر لی۔ مثلا اگر امام نے سٹارٹ کیا ہے نماز جنازہ تو یہ اس میں شریک ہو جائے، بعد میں کسی قسم کے قضا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے وہ تکبیر پا لی۔ ٹھیک ہے، ہاں البتہ اگر کوئی پہلے دوسری تکبیر میں امام چل رہا ہے تو پھر یہ پہلی تکبیر جو اس سے رہ گئی ہے وہ بعد میں قضا کرے گا۔ تو یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے ہے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ اور دیگر کچھ حضرات نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، اور اسی میں سہولت بھی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آگے ایک مسئلہ آئے گا، ذرا دیکھیے گا، مسئلہ نمبر 3 ہے کہ مثال کے طور پر امام نے آخری تکبیر کہہ دی، جو چوتھی تکبیر ہے نا نماز جنازہ میں، چوتھی تکبیر آخری تکبیر ہے، امام نے وہ تکبیر کہہ دی۔ اب اس کے بعد ایک آدمی جیسے ہی حاضر ہوا، امام نے چوتھی تکبیر کہی ہے، تو یہ آدمی اگر امام کے پیچھے شریک ہوگا تو کیا اس کی نماز جنازہ قضا ہو گئی یا یہ شریک سمجھا جائے گا؟ تو امام ابو یوسف کی رائے کو اگر آپ لیں گے تو بھئی آپ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ شریک ہو جائے جلدی سلام سے پہلے پہلے، اور وہ چوتھی تکبیر اس نے پا لی، تو جب چوتھی تکبیر اس نے حاصل کر لی تو مطلب یہ ہے کہ ایک تکبیر تو کم از کم امام کے ساتھ اس نے کر لی نا، تو جب ایک تکبیر امام کے ساتھ کر لی تو باقی 3 تکبیر یہ قضا کر لی۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق اب چاروں تکبیر اس سے قضا ہو گئی ہے، جب چاروں ہو گئی ہے تو بس پھر تو نماز جنازہ کو پڑھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہو سکتی، قضا ہو گئی نماز جنازہ۔ تو اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پہ علماء فتویٰ دیتے ہیں، اور اس میں زیادہ سہولت ہے، اگرچہ صاحب کتاب نے امام محمد رحمہ اللہ کی رائے کو یہاں بیان کیا ہے۔ تو ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ نمبر 1 فرماتے ہیں کہ امام کی اقتداء نہ کرے من وہ شخص وجدہ جس نے امام کو پایا ہو بین تکبیرتین 2 تکبیروں کے درمیان، بلکہ کیا کرے، بل ینتظر تکبیر الامام، بلکہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کرے، فیدخل معہ تو اس تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ داخل ہو جائے، شریک ہو جائے، ویوافقہ فی دعائہ اور اس کی دعا میں امام کے ساتھ موافقت کرے، ثم یقضی ما فاتہ پھر اس سے جو تکبیر فوت ہو گئی ہے اس کی قضا کرے، قبل رفع الجنازہ میت کو اٹھانے سے پہلے پہلے۔
ولا ينتظر تکبیر الامام من حضر تحریمتہ، جو آدمی تکبیر تحریمہ میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے وہ امام کی تکبیر کا انتظار نہ کرے بلکہ شریک ہو جائے، مطلب ابھی ابھی امام نے تحریمہ کہی ہے تو یہ فوراً جا کے شریک ہو جائے اور جو ہے یہ پھر تکبیر کا انتظار نہ کرے اگلی تکبیر کا۔ نمبر 3 یہی وہ مسئلہ ہے ومن حضر بعد تکبیرۃ الرابعہ قبل السلام، ایک شخص جو ہے نماز جنازے میں چوتھی تکبیر کے بعد اور سلام سے پہلے حاضر ہوا تو فاتت ہوا الصلاۃ، اس کی نماز جنازہ فوت ہو گئی، قضا ہو گئی ہے صحیح قول کے مطابق۔ یہ امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ کی رائے ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی رائے ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا اہم مسئلہ ہے الصلاۃ علی الجنازہ فی المسجد، مسجد میں نماز جنازہ۔ 2-3 باتیں ذہن میں رکھ لے، فقہائے حنفیہ کا اصول یہ ہے، اصولی مسئلہ ہے کہ بھئی مسجد کے اندر نماز جنازہ ممنوع ہے، خواہ مسجد کے اندر میت اندر رکھ کر نماز جنازہ آپ پڑھے یا میت باہر ہو امام اندر ہو یا امام بھی میت کے ساتھ باہر ہو اور کچھ باقی لوگ اندر کھڑے ہو جائے، یہ ممنوع ہے۔ اب ممنوع کا کیا مطلب ہے؟ کچھ علماء نے لکھا کہ مکروہ ہے اور کچھ علماء نے لکھا کہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مختلف آ رہا ہے۔ تو اچھا جی، یہ تو ایک بات ہوگی، دیگر ائمہ اجازت دیتے ہیں۔ پھر یہ اس صورت میں ہے کہ کوئی عذر نہ ہو، اگر کوئی عذر ہو تو پھر علماء حنفیہ بھی ممنوع نہیں کہتے۔ عذر میں کیا آ سکتا ہے؟ بارش ہے، باہر کیچڑ ہے، مسئلہ ہے نہیں ہو سکتی، یا اتنا زیادہ رش ہے کہ باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، جیسے کہ شہروں میں ہوتا ہے اتنی بڑی جگہ ہوتی نہیں ہے کوئی بڑا میدان، تو پھر مسجد کو بھی ساتھ میں شامل کیا جاتا ہے، اور عمومی طور پر ایسے کیا جاتا ہے کہ میت کو بھی باہر رکھا جاتا ہے، امام کو بھی، اور امام کے ساتھ کم از کم 1 یا 2 صفیں بھی باہر ہوتی ہے اور باقی لوگ مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ باہر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ عذر کی صورت ہو تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے اور ممنوع بھی نہیں ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے، اور اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اتنی شدت اس میں نہیں اختیار کرنی چاہیے، عذر کی صورتحال میں اس طرح کی اجازت علماء دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، میت پر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے مسجد میں، ہوا فیہ او خارجہ، کہ وہ جو ہے وہ مسجد میں ہو خود، اور یا میت مسجد میں ہو یا میت خارج میں ہو، یا امام مسجد میں ہو یا امام خارج میں ہو، اور بعض الناس فی المسجد، اور بعض لوگ جو ہے وہ مسجد میں ہو، تو یہ بھی مکروہ ہے مختار قول کے مطابق۔ تو مصنف نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، باقی میں نے آپ کو تفصیل اس کی خلاصہ کے طور پر بتا دی۔ یہاں سے بچوں کے احکام ہے، الصلاۃ علی المولود والصبی المسبی، کہتے ہیں یہ سین سے ہے، المسبی اس کا مطلب ہوتا ہے قید، جو بچہ قید کر کے گرفتار ہو چکا ہو، تو بچے پر نماز جنازہ اور اس بچے پر جو قید ہوا ہو۔ خلاصہ کے طور پر ایک اصول ذہن میں رکھ لے، جو بچہ پیدا ہو جائے اور یقینی طور پر کسی علامت سے یا کسی بھی چرے سے معلوم ہو جائے کہ یہ زندہ تھا پیدائش کے وقت اور بعد میں مرا ہے، تو اس پر تو عام انسان کی طرح احکام جاری ہوں گے، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو نام بھی رکھا جائے گا، اور اس پر باقاعدہ نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر یہ بات یقین سے اس کی زندگی ثابت نہ ہو کسی علامت وغیرہ سے، بلکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ تو مرا ہوا پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہی مرا ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں راجح قول یہ کہ غسل تو دے دیا جائے گا اس کو، اور سنت طریقے کے مطابق کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی پاک صاف کپڑے کے اندر اس کو لپیٹ لیا جائے گا اور نماز جنازہ کے بغیر اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے اس کا طریقہ چھوٹے بچوں کے بارے میں۔ جہاں تک قید، جو بچہ والدین کے ساتھ قید ہو کر آ جائے، اس کی بات آگے آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں وَمَنِ اسْتُحِلَّ، استحلہ یہ مجہول لفظ کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس کی زندگی معلوم ہو جائے، صحیح ہے، جس کا زندہ ہونا معلوم ہو جائے۔ ویسے استحلہ کا مطلب ہوتا ہے چیخ لگانا، آواز لگانا، کوئی رونا۔ تو کہتے ہیں من استحلہ، جس بچے کے زندگی کے بارے میں معلوم ہو جائے، سمیہ، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ نمبر 2 وَإِن لَمْ يَسْتَحِلْ، اگر اس بچے نے کوئی آواز وغیرہ نہیں لگائی، مطلب اس زندگی اس کی معلوم نہ ہو کہ وہ زندہ پیدا ہوا ہے یا مردہ، تو غسل تو دیا جائے گا راجح قول کے مطابق، لیکن ایک کپڑے کے اندر اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور اس کو دفن کر دیا جائے گا، اور اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر نومولود بچے کے احکام۔ اور یہاں سے کصبی صبی مع احد ابویہ، جیسے کہ وہ بچہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ قید ہو جائے۔ یہ بات ذہن رکھیے کہ اگر کوئی بچہ مطلب جہاد کے دوران کافر قید ہو گئے، اور اس طرح ہوا کہ ایک بچہ اور والدین میں سے کوئی ایک، یعنی والد یا والدہ، یہ قید ہو کر آ گئے۔ اب یہ تو معلوم ہے کہ جو اس کے ساتھ قید ہے، جو والدین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ قید ہے، وہ تو کافر ہے، لیکن جو قید نہیں ہے،
ابھی مطلب جو قید نہیں ہوا اس کا والد یا والدہ کوئی ایک نا، تو وہ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو اس طرح اگر یہ بچہ اگر مر جائے تو کیا کہیں گے ہم؟ یہ جو اس کے ساتھ جو اس کا والدین میں سے کوئی ایک قید ہو کر آیا ہے کافر، اس کے تابع کر کے اس کو کافر سمجھیں گے، یا جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اس کے والدین میں سے ممکن ہو مسلمان ہوا ہو تو اس کو تابع کر کے اس کو مسلمان سمجھے؟ تو کہتے ہیں اس کو درمیان میں رکھیں گے. کیسے کہ اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، لیکن اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہوا ہے، یا یہ بچہ خود مسلمان ہوا تھا، یا یہ صرف بچہ قید ہوا اور اس کے ساتھ اس کے والدین قید نہیں ہوئے، اور دونوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ بھئی وہ مسلمان تھے یا نہیں، تو تب بھی اس طرح کی صورتحال میں اس پر نماز جنازہ وغیرہ پڑھی جائے گی، اور یہی سمجھا جائے گا کہ بھئی یہ جو ہے مسلمان کے حکم میں ہوگا. تو کہتے ہیں کصبی صوبی مع احد ابویہ، جیسے بچہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ قید ہو کر آیا ہو، تو پھر اس کو بھی یہ حکم ہوگا جو اوپر مردہ پیدا شدہ بچے کے حکم تھا. الا مگر ان یسلم احدهما، اگر کوئی ایک مسلمان ہوا ہو جائے والدین میں سے، یا وہ خود بچہ مسلمان ہو، یا اس بچے کے ساتھ کوئی ایک بھی قید نہ ہو والدین میں سے، تو پھر اس صورتحال میں اس پر مکمل نماز جنازہ وغیرہ اور سارا پڑھا جائے گا پوری تفصیل کے ساتھ. وإن كان لكافر قريب مسلم غسله كغسل خرقة نجسة ولفه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل ملته. اگر کہتے ہیں کہ ایک کافر مر گیا اور اس کافر کا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ مسلمان ہے، تو وہ مسلمان اس کافر کی لاش کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں اس کو غسل دے دے، اور جس طرح کے ایک ناپاک کپڑے کو آپ دھوتے ہیں اس طرح اس کو بھی سمجھ لے اور اس کو دھو لے، اور کسی کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کو کسی گڑھے کے اندر پھینک دے، یعنی ایک گڑھے کے اندر ڈال دے اس پر نماز جنازہ یا مسلمانوں کے طریقے کے مطابق اس کو دفن کرنا یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر وہ قریبی مسلمان چاہے کہ اس کافر میت کو کافروں کے حوالے کر دے، وہ اپنے اصولوں کے مطابق جو کرنا چاہے کرے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ لِكَافِرٍ قَرِيبٌ مُسْلِمٌ، اگر کسی کافر کا کوئی مسلمان قریبی رشتہ دار ہے، غسلہ، تو وہ مسلمان اس کو غسل دے دے، كغسل خرقة نجسة، جس طرح کے نجس اور ناپاک کپڑے کو غسل دھویا جاتا ہے، وَلَفَّهُ فِي خِرْقَةٍ، اس کے کپڑے کے اندر لپیٹ دے، وَأَلْقَاهُ فِي حُفْرَةٍ، ایک گھڑے کے اندر اس کو ڈال دے، أَوْ دَفَعَهُ إِلَى أَهْلِ مِلَّتِهِ، یا اس کے اہل ملت اور اس کے دین والوں کو دے دے، اور جو وہ کرنا چاہے اس کے ساتھ کرے. یہ آخری عنوان ہے اس باب کا، اور اس میں یہ ہے کہ وہ کون ہیں لوگ جن پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. فرماتے ہیں وَلَا يُصَلَّى عَلَى بَاغٍ، باغی پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. باغی کا مطلب وہ انسان جو مسلمان خلافت اور حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے بے جا اور ناحق، اور لڑائی پر اتر آئے اور بغاوت کر دے اور وہ مارا جائے، تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. وقاطع طریق قتل حالت المحاربہ، اور راستہ کاٹنے والے ڈاکو، سمجھے ڈاکہ زنی کرنے والے، جب ان کو قتل کر دیا جائے محاربہ اور جنگ کے دوران. مطلب یہ کہ ایک ڈاکو ہے، ایک تو چوری ہوتی ہے چوری چھپ کے وہ الگ ہے، ایک ہوتا ہے باقاعدہ راستے میں کھڑے ہو کر لوگوں سے زبردستی مال چھیننا، جس کو آپ ڈاکو کہہ سکتے ہیں وہ، اور ان کے ساتھ لڑائی کے دوران وہ مارے گئے تو ان پر نماز جنازہ نہیں ہے. وقاتل بالخنق غیلۃ، اور کہتا ہے وہ قاتل جو دھوکے سے گلا گھونٹ کر مارتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ وہ آدمی جو لوگوں کو دھوکہ دے کر لے جاتا ہے اور پھر ان کا گلا گھونٹ کر ان کو قتل کرتا ہے اور اس طرح کے کام کرتا ہے، ایسا قاتل اگر مر جائے تو اس پر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، تاکہ لوگ اس طرح کے غلط کام نہ کریں. ومکابر فی المصر لیلا بالصلاح، اور مکابر کا آپ یوں سمجھیے کہ دھندناتا پھرتا ہوا یا بدماشی کرنے والا، ظلم کرنے والا مصر شہر میں رات کو اسلحے کے ساتھ، یعنی اسلحہ لے کر رات کو شہر کے اندر گھومتا ہے اور بدماشی کرتا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ظلم کرتا ہے، تو شہر میں رات کو اسلحہ لے کر جرم کرنے والے پر. ومقتول عصبیت وان غسلوا، کہتا ہے اور اسی طرح وہ شخص جو عصبیت کے جنگ میں قتل ہو جائے، اگرچہ غسل دیا جائے گا، اگرچہ ان کو غسل دیا جائے گا لیکن ان کو نماز جنازہ پر نہیں پڑھی جائے گی. اور عصبیت کی جنگ میں کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی خاطر نہ ہو، بلکہ اپنی عزت اور غیرت کی خاطر ناحق کھڑا ہو کر وہ لڑتا ہے. تو اسی طرح وقاتل نفسه یغسل ویصلی علیہ، اپنے نفس کو قتل کرنے والے کو غسل بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، یعنی خودکشی کر لی ہے کسی نے تو اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا. لا علی قاتل احد ابویہ عمدا، نہ کہ اس شخص پر جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو جان بوجھ کے قتل کر دے. اگر والدین میں سے کوئی ایک شخص جان بوجھ کے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو قتل کرتا ہے کوئی شخص، تو اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی.
اس کے بعد جو دو باب آ رہے ہیں یا دو فصلیں آ رہی ہیں وہ ان دو کے بارے میں ہیں، ایک میت کو اٹھانے کے بارے میں اور دوسرا میت کو دفن کرنے کے بارے میں۔ سب اٹھانے کے بارے میں یہ دو تین باتیں ہیں اسی ایک فصل میں، اسی پہلی لائن میں ہیں، اور اس میں کچھ اہم باتیں ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی فصل میں دفن کی طریقہ آئے گا، تو اس سے پہلے تمہیدی طور پر تین چار اہم باتیں آپ کو زبانی پہلے بتا دی جائے گی جو آپ نے نوٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر کتاب میں پڑھیں گے۔ یہاں یہ ہے جنازہ کو اٹھانا، یعنی نماز جنازہ جب ہو جائے تو نماز جنازہ کو اٹھا کر پھر قبرستان جب لے جائیں گے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا۔ تو اس کے بارے میں خلاصہ پہلے سمجھ لے۔ نماز جنازہ کا سنت طریقہ یہ ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ بھئی چار پائے جو ہے وہ ہوتے ہیں چار پائی کے جس پر جنازہ رکھا جاتا ہے، اور پھر چار آدمی اس کو لے کر چلے، یہ بہتر طریقہ ہے، اور ایک آدمی زیادہ سے زیادہ 40 قدم لے کر چلے تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس کو کھندا ملے اور ثواب میں وہ بھی شریک ہو جائے۔ تو زیادہ سے زیادہ 40 قدم لے کر چلے۔ 40 قدم لے کر چلنے میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ میت کا یا چارپائی کا، آپ سمجھ لیں کہ چارپائی کا جو سمجھ لیجئے کہ چارپائی کا جو دائیں طرف ہے، چارپائی کا جو دائیں طرف ہے اس کو آپ اپنے دائیں کندھے پر رکھیں۔ پھر اس کے بعد اسی دائیں طرف والے کے پیچھے والے حصے پہ آئیں گے، آپ جو پیچھے والا پایا ہے اس کو آپ اپنے دائیں کندھے پر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے والے پائے کو لے کر آپ 10 قدم چلے، پھر کسی اور کو دے دے اور پچھلے والے پہ آ جائے، دائیں طرف کا جو سائڈ والا پچھلا والا تھا اس کو دائیں کندھے پر رکھ کر پھر آپ جو ہے وہ 10 قدم چلے۔ پھر اس کے بعد آپ چارپائی کے جو بائیں طرف والا ہے اس کے پاس آ جائے اور اس کو اپنے بائیں کندھے پر رکھے، 10 قدم چلے، اور پھر اس کا جو پچھلا والا حصہ ہے بائیں طرف سے پچھلے والا اس کو بھی اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے 40 قدم مکمل کرنے کا۔ البتہ اس میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ چارپائی کا جو دایاں جانب ہے وہ آپ سمجھے کہ آپ جب کھڑے ہو جائیں گے سامنے کی طرف تو آپ کا بایاں جانب ہوگا، یا یوں سمجھ لے کہ میت کو جب آپ چارپائی پہ رکھتے ہیں نا تو میت پر جب میت آسمان کی طرف اس کا منہ ہوتا ہے اور وہ چارپائی پر لیٹا ہوتا ہے، تو میت کا جو دایاں کندھا جس پائے کی طرف ہے، پینتی کی طرف ہے، یا جس چارپائی کے جس پیر کی طرف ہے وہ دایاں سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کو اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلنا ہے، پھر اس کے پیچھے والا حصہ، پھر جب اگلے تیسرے نمبر پر پھر آپ آئیں گے تو میت کا جو بایاں کندھا جس جانب ہے اس والا اگلا سائڈ اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم، اور پھر اس کے پیچھے والا 10 قدم۔ یہ کمال سنت ہے، اور نفس سنت صرف یہ ہے کہ آپ بس 10 قدم لے کر چلے جیسے بھی ہو، اور کمال سنت یہ جو ابھی آپ کو بتا دیا گیا۔ تو بہرحال اور اس میں بلند آواز کے ساتھ ذکر وغیرہ نہ کیا جائے، اور یہی طریقہ ہے، اور آرام آرام سے چلے، دوڑ کر نہ چلے جس سے میت جو ہے مضطرب ہو اور حرکت میں لگ جائے۔ تو فرماتا ہے یسن لحملها 4 رجال، نماز جنازے کے اٹھانے کے لیے مسنون ہے 4 آدمی، وينبغي حملها 40 خطوہ، اور میت کو اٹھانا بہتر ہے 40 قدموں تک، مناسب ہے کہ 40 قدم چلے۔ یبدا شروع کرے بمقدمها الايمن على يمينه، اس کے جو اگلا دایاں پیر ہے اس کو اپنے دائیں کندھے پر رکھے، اور یمینها، اور پیر اس چارپائی کا دایاں طرف کون سا ہے، ما كان على جس جہت يسار الحامل، جو اٹھانے والے کے بائیں کندھے کی طرف ہو، ثم مؤخرها الايمن علیہ، پھر اس کا پچھلا حصہ بھی اپنے اسی طرح اپنے دائیں کندھے پر، ثم مقدمها الايسر على يساره، پھر میت کا جو بائیں طرف ہے اس کو اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم، ثم يختم بالايسر علیہ، اور پھر اسی طرح بائیں کندھے پر اس کا پچھلا والا حصہ اوپر مکمل کر لے۔ ويستحب الاسراع بها بلا خبب، کہتے ہیں کہ جلدی جلدی لے کر چلنا مستحب ہے، بلا خبب بغیر دوڑ کے، وہ اضطراب المیت، اور وہ ہے کہ جس سے میت مضطرب ہو اور میت کو دھچکا لگے، اس طرح دوڑے نہیں۔ والمشي خلفها، اور میت کے پیچھے چلے، افضل من امامها، آگے چلنے سے یہ پیچھے چلنا زیادہ افضل ہے، جس طرح فرض صلاۃ الفرض علی النافلہ، جس طرح فرض نماز نفل نماز پر بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ ويكره رفع الصوت بالذکر، اور چلتے ہوئے بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے، اور والجلوس قبل وضعها، اور میت کو قبر کے پاس رکھنے سے پہلے پہلے بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی کہ میت کو ابھی رکھنا اور لوگ بیٹھنا شروع کر دیں، یہ مکروہ ہے، میت کو پہلے رکھے، یہی ادب ہے، اور اس کے بعد بیٹھے۔ یہاں سے اگلی جو فصل ہے فصل فی الدفن، یہ میت کو دفن کرنے کے طریقے کے بارے میں ہے، قبر کی قسموں کے بارے میں، قبر کی کتنی قسمیں ہیں اور اس میں میت کو کس طرح رکھا جاتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اس فصل میں آ جائے گی۔